حضرت عمر بیٹھے تھے. ہمارے ہاں تو روز لوگ دلیلیں دیتے ہیں نا, کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر اب کام نہیں چلتا, آپ ٹھیک کہتے ہیں پر گزارا نہیں ہوتا, اب آپ ٹھیک کہتے ہیں پر وہ دور اور تھا, یہ دور اور ہے. تو میں نے کہا نہیں, آپ کو غلطی لگ گئی ہے, وہ بھی میرے نبی کا دور تھا, یہ بھی میرے نبی کا دور ہے, جھنڈا حضور کا ہی چمک رہا ہے, آپ کو غلطی لگ گئی. اب لوگ دلائل دیتے ہیں. حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا, کسی مسئلے پر بات ہونے لگی. حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا. تو آپ کا صاحبزادہ کہنے لگا ابا جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہ تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی. فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے, میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے, میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے, نکل جا, کوئی جگہ نہیں تیرے لیے, چل دوڑ جا. جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا, چل نکل. یہ کوئی بات ہے؟ پیار بھی کرتا ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, اگر مگر بھی کرتا ہے. کہتا ہے نہیں جی ابھی انتظار کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. بھئی تو مسلمان ہے, اب تیرا کام ماننا ہے, تو نے عمل کرنا ہے, تو نے لے تو لا اللہ نہیں کرنا, تو نے بات مانی. حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا. بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا, کوئی نہیں چھٹی ملی گھر آنے کی, کوئی نہیں چھٹی ملی. وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے, کہنے لگے ابا جی سخت ہیں, آپ کو پہلے بھی پتا ہے, میری سفارش تو کریں. تو جناب صدیق اکبر گھر آئے, کہنے لگے چل بس کر, تو سخت ہی ہو جاتا ہے, چھوڑ دے. کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کہا ہاں, یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا بس, لیکن نکل گیا منہ سے. کیا لفظ ہے حضرت عمر کے. فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, تیرا بیٹا ایسے کرتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق اکبر رو پڑے. فرمایا میرا امتحان نہ لے. ابو بکر رو پڑے, میرا امتحان نہ لے, مجھ سے نہ پوچھ کہ میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں اگر مگر کرتا تو کہا آپ کیا کرتے؟ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے تو نے تو تلوار اٹھائی تھی نا, میں نے مار بھی دینی تھی, تو اٹھائی تھی. اگر مگر یہ غلام ہے, یہ نبی پاک کا غلام ہے, اس کو کہہ دیا جھوٹ حرام ہے تو کہتا میرا گزارا نہیں, اس کو کہا گیا یہ چیز غلط ہے تو کہتا کام نہیں چلتا. تو غلام ہے, جس کو آپ نے غلام رکھا ہوا ہے, نوکر رکھا ہوا ہے, آپ اس کو کہیں جا 5 کلو چینی لے آ, وہ اگر آپ سے کہے نہیں 2.5 کلو منگا لو, مان لو گے بات؟ وہ کہے نہیں جی ابھی ٹائم نہیں, 5 کلو کیسے اٹھاؤں گا, بڑا مشکل کام ہے, 10 کلو سبزی بھی تو لانی ہے, تو مان لیتے ہو؟ اللہ رسول کو کہتے ہو آہستہ آہستہ نماز پڑھوں گا, آہستہ آہستہ نیک ہو جاؤں گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مارکیٹ گیا, منڈی گیا, ایک غلام خرید کے لایا. گھر لا کے میں نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا, آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا اس کی باتوں سے, میرا وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے تیسرا سوال پوچھا, میں نے کہا تو یہ کمرے ہیں حجرے کوئی پسند کر لے, کہاں رہے گا؟ کہتے ہیں وہ رو پڑا, میرے پاس آ گیا, کہنے لگا حضور مجھے غلام ہی رہنے دیں, میری عادتیں نہ خراب کریں. حضور آپ جہاں آپ کا دل کرے نا اشارہ کر دینا, میں وہیں سو جاؤں گا. امام صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا اٹھو یار, وہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا سینے لگ جا, تو آزاد ہے, تو غلام بننے کے نہیں, تو آقا بننے کے قابل ہے. تو راتی جاگیں تے شیخ صداویں تے راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے. حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے بڑی پتے کی بات سمجھائی. کہنے لگے تو نے ایک کتا رکھا ہوتا ہے, تو اس کا مالک ہوتا ہے, ایک روٹی تو ڈالتا ہے اسے, کتا دوسری مانگے تو جوتا اٹھا لیتا ہے. اور فرمایا وہ ایک روٹی کھا کے نا ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے, ایک لقمے کی وجہ سے ساری رات کتا تیرے دروازے پہ کھڑا ہے. اور فرمانے لگے تو اے سی میں سوتا ہے, وہ جا کے نا کسی نالی میں سویا رہتا ہے. فرمایا جس کا تو مالک ہے تو اپنی نعمت دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ, اب یہ دیکھ جو تیرا مالک ہے اس کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری نوکری کتنی ہے, یہ ذرا غور کر. فرمانے لگے راتی جاگیں تے شیخ صداویں, راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہیں چھڈ دے, پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے, ایک برکی دا قدر پچھانن
ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵਣ ਸੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं तो फिर बाजी ले गए नहीं वो तो बाजी ले गए आगे गुजर गए भाई ईमान का मतलब है मान लिया तो बस मुसलमान कह रहा है कैसे होगा जी नमाज पढ़ने से बरकत कैसे होगी अल्लाह कहता है ऐसे होगी कि वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब जब तुम मुझसे डरेगा तो मैं वहां से रोजी दूंगा कि तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा